مرزا وہاب صاحب نے بڑی محنت کی اور بہت کام انہوں نے کیا ہے اور بہت ساری جو مشکلات تھیں لوگوں کی اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے مسائل رہ جاتے ہیں۔ جو دوسری بات آپ نے کی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو مکمکہ کہا جائے گا۔ دیکھیں، جب آپ پولیٹیکل الائنسز بناتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، اور اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ MQM کی مشاورت سے جو ہے وہ لگائے جائیں گے۔ تو اب اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم سے مشاورت کر لی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے کوئی کمٹمنٹ تھی تو اس کو ہم پورا کرنے کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن ہمیں امید یہی رکھنی چاہیے کہ جو بھی شخص آئے گا وہ بھی مرزا وہاب صاحب کے جو کام ہیں ان کو اسی طرح آگے بڑھائے گا، اور ہم امید کریں گے کہ اس میں زیادہ بہتری سے آگے بڑھائے گا۔ دیکھیں، بلدیاتی الیکشنز ہونے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 15 جنوری کو ہو جائیں گے، اور اس الیکشن کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ کراچی کا میئر منتخب ہوگا، بلکہ کراچی کے جو ٹاؤنز ہیں ان کے اپنے اپنے چیئرمینز بھی منتخب ہوں گے۔ تو ہمیں تو امید یہ رکھنی چاہیے کہ جو منتخب نمائندے آئیں گے وہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں گے، اور ہم نے جو اپنا قانون ہے بلدیات کا، اس کے اندر بھی کافی ترامیم کی ہیں، اور بہت سارے ایسے ادارے جو براہ راست میئر کو رپورٹ نہیں کرتے تھے یا میئر کا رول اس میں نہیں تھا، اس میں ہم نے میئر کا ایک اہم کردار رکھا ہے، اور تمام جو منتخب چیئرمینز ہوں گے ان کا ایک کردار رکھا ہے۔ تو جو اختیارات کی بات ہوتی تھی، ان اختیارات میں بھی اضافے کی ہم کام کر رہے ہیں، اور وہ ابھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ترامیم کچھ تو پہلے ابھی تک جو اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی ہے اس کے پاس ہیں، کچھ مزید ہم ابھی کچھ دنوں میں وہ کر دیں گے۔ تو جب اختیارات خود ہی منتقل ہو جائیں گے ان منتخب نمائندوں کو، تو شاید انہیں ضرورت نہیں رہے گی بہت ساری چیزوں میں صوبائی حکومت کی۔ لیکن اگر آپ غور کریں، جب وسیم اختر صاحب تھے، جب وہ کہتے تھے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، تب بھی صوبائی حکومت جو ہے وہ شہر کے بہت سارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ جو ہے وہ کر رہی تھی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ یہ شہر ہم سب کا ہے، جو اختیار کسی چیئرمین کے پاس، میئر کے پاس ہے، وہ اپنا کام کرے گا، اور اگر کہیں کوئی ایسی چیز ہوگی جو اس کے اختیار سے باہر ہوگی اور وہ نہیں کر سکے گا، تو سندھ حکومت اس کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرے گی۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کو بہت تنگ کرتی ہیں، مارتی ہیں معاشی طور پر، ایک صحت اور دوسری تعلیم۔ ہر انسان ان دو چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کو بہتر تعلیم بھی ملے، اور ہر شخص کا یہ حق بھی ہے کہ اس کو اور اس کی فیملی کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں بہتر سے بہتر ملیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں انشور ہو جائیں، گارنٹی ہو کہ یہ ملتی رہیں گی، تو شاید باقی گزارا آپ کر لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، بل بھی دے دیتے ہیں، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان دو چیزوں پہ کمپرومائز یا اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ نارملی جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک لمٹ ہوتی ہے جو پوری فیملی کے لیے ہوتی ہے کہ یہ اتنے لاکھ روپے ہیں کوئی ملازم استعمال کر سکتا ہے پورے سال کے اندر، لیکن یہاں پہ جو لمٹ کا تعین کیا گیا وہ ہر فرد کے لیے کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی فیملی کے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد 10 ہے، تو ہر آدمی کے لیے لمٹ ہے، وہ کسی ایک پوری فیملی کے لیے نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے لمٹ ہے۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ 2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ 1 سے 15 گریڈ تک کے لوگ جو ملازمین ہیں ان کے لیے، 3 لاکھ روپے 16 اور 17 کے لیے، اور باقی 5 لاکھ روپے 18 اور اس سے اوپر کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے ہے۔ تو یہ جو 2.5 لاکھ، 3 لاکھ اور 5 لاکھ ہے، یہ فیملی کی نہیں ہے، یہ ایک ممبر کی ہے، جو فیملی کا ایک ممبر ہے اس کے لیے ہے۔ پھر جو والدین ہیں ان کے لیے بھی الگ لمٹ ہے، اگر ماں اور باپ اللہ تعالیٰ سب کو حیات رکھے اگر دونوں ہیں تو ان دونوں کے لیے الگ الگ لمٹ ہے، کسی پوری پیرنٹس کے لیے ایک نہیں ہے۔ تو یہ اچھی چیزیں ہیں۔ باقی جو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، بعض اوقات عام طور پہ کروانے پڑتے ہیں، اس کا اس کے اندر کور کیا ہوا ہے۔ انہوں نے OPD بھی اس کے اندر کور کی ہوئی ہے۔ تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو انشورنس کوریج ملتی ہے لوگوں کو، اس میں یہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر کافی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی انشورنس کمپنی ہے وہ اپنی اس کمٹمنٹ کو لوگوں کو سہولت دینے کے لیے اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے، تاکہ ملازمین کو یہ محسوس ہو کہ یہ جو پالیسی لی گئی ہے ان کے لیے، اس سے آسانیاں ہوئی ہیں، اس سے مشکلات نہیں ہوئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کافی بڑا ڈسٹرکٹ ہے اور اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر اگر یہ ڈینگی ہوا تب بھی سب سے زیادہ متاثر یہ علاقہ ہوا، کرونا کا مسئلہ ہوا تب بھی سب سے زیادہ متاثر یہ ہوا، ملیریا کے مسئلہ آتا ہے تب بھی یہاں سب سے زیادہ مریض ہوتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس قسم کی اکوپمنٹس اور اسپرے مشینز لیں، گاڑیاں لیں، تاکہ اپنے شہریوں کو ان بیماریوں سے بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔